اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل۔ جی تو ویورز، آج ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ اصحاب کہف کون تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ قریش مکہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورۃ کہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ واقعے کی تاریخی حیثیت: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا۔ یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یہودی عالم نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لہذا اس کے رد عمل میں انکا ہو کر ٹرٹس نامی رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے بالکل تباہ کر دیا، تاکہ بیت المقدس کو بھی تباہ کر دیا۔ اسی دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ جو بچے کچے یہودی یہاں رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، مگر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے، جو کہ رومی تھا اور بت پرست تھا۔ لہٰذا اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند ماننے والے حواریوں کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا، میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ کے پیروکار یہ نوجوان لوگ دراصل اصحاب کہف تھے، جن کے واقعے کا ذکر قرآن پاک میں سورہ کہف میں وضاحت سے آیا ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو وہ شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ دقیانوسی انہیں قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور کوئی راستہ نکالے گا۔ یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اسی غار میں موجود ہیں۔ اسے بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی مر جائیں۔ بادشاہ نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگوایا تھا وہ بہت ہی نیک اور ایمانت دار تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر لوہے کے صندوق میں رکھ دیا، دیواروں کی بنیاد میں رکھ دیا اور ایک تختی شاہی خزانے میں جمع کروا دی۔ ان 300 سالوں کے دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ اور حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ 300 عیسوی رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ 440 عیسوی میں پیدوس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی، جو ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے 68 سال تک حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی جب عروج پر پہنچ گئی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا، قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور ایک خدا کا یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔
لہٰذا ایک روز چرواہا اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھا جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ اس چرواہا نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گروا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام کلام کرنے لگے اور اپنے ایک ساتھی یملیخا کو بازار سے کھانا لانے بھیجا۔ جب یملیخا بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اسی کشمکش میں یملیخا نے کھانے کی عوض اپنے زمانے کے سکے دکاندار کو دیے۔ دکاندار نے جب یہ سکے دیکھے تو شدید حیران ہوا، اس شخص کو پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا۔ سپاہیوں نے یملیخا سے پوچھا، بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے آیا؟ یملیخا نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا ہی پیسہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکے 300 سال پرانے ہیں۔ یملیخا نے کہا پہلے مجھے بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا آج اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، مگر سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے، وہ بت پرست تھا۔ یہ سن کر یملیخا حیران پریشان ہوئے اور بتایا کہ ہم کل تک اس کے شہر سے اپنا ایمان جان بچا کر بھاگے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اب بھی غار میں موجود ہیں، تم میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لو۔ جب سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور و غل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہمارا تعقب کر کے غار تک آ پہنچی، لہٰذا وہ اللہ کے ذکر اور حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر تانبے کے وہ صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑا تو وہاں اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا تھا کہ یہ مومنین کی جماعت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ دقیانوس نے اس غار کے منہ کو بند کروا دیا۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بدوس کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے یہ خبر سنی تو فوراً اپنے عمرا اور علماء کے ہمراہ پہنچ گئے۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا۔ بدوس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ میری دعا قبول ہوئی اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ انسان مرنے کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کا دعا دی اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ واپس جا کر سو گئے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ بادشاہ نے اسی غار میں ان کی قبریں بنوائی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے یہاں آیا کرتے تھے۔ اگرچہ کوئی بات ہمیں عقل کے مطابق عجیب معلوم ہوتی ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ حقیقت کے لحاظ سے بھی وہ عجیب ہو، کیونکہ اس کائنات کے خالق نے ایسا نظام قائم کیا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اصحاب کہف کو زمانہ دراز تک سلانے کے بعد جگانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت میں سب مردوں کے اجسام کو زندہ کرے گا اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ سائنسی تحقیق آخر ایسا کیسے ممکن ہوا؟ کہاں صحاب کہف پر وقت اثر انداز نہ ہوا اور نہ ان کے جسمانی خدوخال میں کوئی تبدیلی آئی، جبکہ ان کے آس پاس 300 سال کا ایک عرصہ گزر گیا۔ یہ افراد زمین پر سوئے ہوئے تھے، ان کے پورے جسم میں کشش ثقل کی مقدار برابر تھی اور ان کی جگہوں کی کشش ثقل اور ارد گرد کی کشش ثقل سے بہت زیادہ تھی، لیکن یہ مقدار ایک ہی وقت میں کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ سائنسدان اب یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ زمین کے مختلف حصوں پر کشش ثقل ایک جیسی نہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مقدار کم زیادہ کرنا کچھ مشکل نہیں۔ ان لوگوں کی جگہوں کا کشش ثقل اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ وقت کی رفتار بہت کم ہو گئی تھی، یہاں تک کہ کئی سو سال گزر گئے۔ سورہ کہف کی خصوصیات۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنے سے بچا رہے گا اور اگر دجال نکل آئے تو یہ اس فتنے سے بھی بچا رہے گا۔
احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کاف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لیں اس کے لیے اس کے قول سے اس کے قوم سے سر تک ایک نور ہو جاتا ہے، اور جو پورے سورہ پڑھ لے اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے۔ جی تو ویورز یقیناً ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے، اپنا اور اپنے جانے والوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبانا ہرگز مت بھولیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچ سکے۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ نے مہران قریشی چینل بھی سبسکرائب کرنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔